بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ العیدین۔ مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے سال میں 2 مرتبہ خوشی کے دن رکھے ہیں جنہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ ان ایام کا صوم رکھنا جائز نہیں۔ بحوالہ بخاری کتاب الضحیٰ۔ اس دن کی ابتدا صلاۃ سے کی جاتی ہے۔ اس بارے میں تفصیل اس طرح ہے۔ صلاۃ العیدین۔ صلاۃ العید عیدگاہ میں ادا کی جائے، کسی عذر کی صورت میں مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب الحیض۔ کوشش ہو کہ صلاۃ العید طلوع شمس کے بعد اول وقت ادا کی جائے۔ بحوالہ سنن الکبری بہقی کتاب الضحیٰ و ابو داود کتاب الصلاۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر والے دن عیدگاہ جانے سے قبل چھہارے ضرور کھاتے تھے۔ بحوالہ بخاری کتاب العیدین۔ صلاۃ العید کے لیے نہ اذان کہی جائے اور نہ ہی اقامت۔ بحوالہ مسلم کتاب صلاۃ العیدین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ پہنچ کر اول صلاۃ العید ادا کرتے، پھر صلاۃ سے فارغ ہو کر لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے۔ بحوالہ بخاری ابواب العیدین۔ اس حدیث سے بات مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ امام عیدگاہ میں صلاۃ سے قبل لوگوں سے کوئی اجتماعی کلام نہ کرے، کسی قسم کی کوئی تقریر ہو اور نہ ہی صلاۃ ادا کرنے کا طریقہ بتایا جائے، بلکہ یہ طریقہ پہلے ہی لوگوں کو سمجھا دیا جائے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ صلاۃ العید سال میں 2 مرتبہ ادا کی جاتی ہے، تو لوگ اس کا طریقہ بھول جاتے ہیں، اس لیے یاد دہانی ضروری ہوتی ہے۔ عرض ہے کہ صحابہ کرام بھی عید کی صلاۃ سال میں 2 مرتبہ ہی پڑھا کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کا عید کی صلاۃ سے قبل اس کا طریقہ بتانے کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ مومنہ خواتین عیدگاہ آئیں، اگر انہیں صلاۃ نہیں ادا کرنی تو صلاۃ کی جگہ سے علیحدہ رہیں۔ بحوالہ بخاری ابواب العیدین۔ جن خواتین کو صلاۃ العید ادا نہ کرنی ہو، اگر صلاۃ العید مسجد میں ہو رہی ہو تو وہ ہرگز نہ آئیں۔ عیدگاہ میں امام کے سامنے سترہ قائم کیا جائے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے قبلہ رخ برچھی گاڑی جاتی تھی جو سترہ بن جاتی تھی۔ بحوالہ بخاری ابواب العیدین۔ صلاۃ العید صرف 2 رکعت ہے، اس سے قبل اور اس کے بعد عیدگاہ میں کوئی صلاۃ نہیں۔ بحوالہ بخاری ابواب العیدین۔ عید کی صلاۃ میں پہلی رکعت میں قرات سے قبل 7 تکبیرات ہیں اور دوسری رکعت میں قرات سے قبل 5۔ بحوالہ موطا امام مالک باب التکبیر و قرات فی العیدین، یعنی اللہم باعد بینی پڑھنے کے بعد امام 7 تکبیرات قبل از قرات کہے، اور جب 7ویں تکبیر کہے تو اس کے بعد قرات شروع کرے۔ دوسری رکعت میں بھی قرات سے پہلے 5 تکبیرات کہی جائیں گی، امام 5ویں تکبیر کہنے کے بعد قرات شروع کرے، پھر امام کھڑا ہو کر خطبہ دے۔ بحوالہ بخاری کتاب العیدین۔ عیدین کا خطبہ ایک ہی ہے، اس کے درمیان بیٹھنے کا نہیں ملتا۔ بحوالہ بخاری کتاب العیدین۔ امام لوگوں کو نصیحت و وصیت کرے، خطبہ ختم ہونے کے بعد کوئی اعلان یا نصیحت کرنا ہو تو امام کر سکتا ہے، درس کی اجازت نہیں۔ بحوالہ بخاری ابواب العیدین۔ صلاۃ ادا کر کے خاموشی کے ساتھ خطبہ سنا جائے۔ بحوالہ بخاری کتاب العیدین۔ عید کی صلاۃ مکمل ہو گئی، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا نہ کی جائے، کیونکہ نہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی کسی صحابی سے یہ عمل ثابت ہے۔ اسی طرح عید مبارک کہنا، گلے ملنا بھی بدعات ہیں جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تقبل اللہ منا و منکم والی روایات سندن ضعیف ہیں، البتہ شواہد سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اب واپسی پر اپنا رستہ تبدیل کر کے جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ سے واپس جاتے تو رستہ تبدیل کر کے جاتے۔ بحوالہ بخاری کتاب العیدین۔ اگر عید جمعہ کے دن کی ہو تو دور سے آنے والوں کو جمعہ کی صلاۃ میں حاضری سے مستثنیٰ قرار دیا جا سکتا ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب الضحیٰ۔ عیدین پر تکبیرات۔ عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات بلند آواز کے ساتھ پڑھیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم بازاروں میں بھی تکبیرات زور سے پڑھا کرتے تھے۔ بحوالہ بخاری کتاب العیدین۔ عیدگاہ میں بھی مرد و خواتین تکبیرات پڑھیں۔ بحوالہ بخاری ابواب العیدین۔ عیدگاہ کی یہ تکبیرات انفرادی ہیں، اسے اجتماعیت کے ساتھ نہ پڑھا جائے اور نہ ہی کوئی ایک فرد کھڑا ہو کر سب کو یہ تکبیرات پڑھائے۔ اس قسم کا عمل احادیث سے ثابت نہیں۔
تکبیرات کے الفاظ: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ عید کے دن خوشی کی محفلیں منعقد کی جا سکتی ہیں۔ بحوالہ بخاری کتاب العیدین۔ الحمدللہ، یہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچا۔